دوستو 2007 کا سال پاکستان کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک اور نازک موڑ تھا۔ پہلے ہی دہشت گردی انتہا کو چھو رہی تھی، لیکن سوات میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ خطرے کی ایک نئی سطح تھی۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے شدت پسند خاص طور پر ملا فضل اللہ کی قیادت میں علاقے میں اپنی متوازی حکومت قائم کر چکے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کے سکول بند کروا دیے تھے، سرکاری اہلکاروں اور مخالفین کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اپنی سخت شرعی عدالتیں قائم کر لی تھیں۔ حکومت کی عملداری تقریباً ختم ہو چکی تھی اور ریاستی ریٹ کو بحال کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے آپریشن راہ حق کو جنم دیا۔ دوستو یہ آپریشن 2007 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے دوران شروع ہوتا ہے۔ اس وقت وہ صدر اور آرمی چیف یعنی دونوں عہدوں پر فائز تھے، لیکن جلد ہی جنرل اشفاق پرویز کیانی نے فوج کی کمان سنبھال لی اور اس آپریشن کی قیادت سنبھالی۔ راہ حق کا بنیادی مقصد سوات میں طالبان کے قبضے کو ختم کرنا اور حکومت کی ریٹ کو بحال کرنا تھا۔ تاہم یہ کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کی کارروائی نہیں تھی۔ یہ آپریشن 3 مراحل میں مکمل کیا گیا اور ہر بار شدت پسندوں نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی۔ دوستو پہلے مرحلے میں 2007 کے آخر میں فوج نے سوات میں کارروائی کا آغاز کیا، لیکن طالبان نے شدید مزاحمت کی اور علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ 2008 میں ایک اور مرحلہ شروع کیا گیا جس میں طالبان کے ساتھ امن معاہدہ بھی ہوا، لیکن وہ معاہدہ زیادہ دیر چل نہیں سکا اور شدت پسندوں نے دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ آخرکار 2009 میں اس آپریشن کا ایک فیصلہ کن جنگ میں اس کو بدلا گیا، جس کے نتیجے میں طالبان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور بعد میں آپریشن راہ راست کے ذریعے سوات کو مکمل طور پر شدت پسندوں سے آزاد کرا لیا گیا۔ دوستو یہ آپریشن براہ راست تحریک طالبان پاکستان اور اس کے اتحادی گروہوں کے خلاف تھا۔ ان گروہوں نے نہ صرف عام شہریوں پر ظلم کیا بلکہ حکومتی اداروں کو بھی مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ ان کے زیر اثر قبضہ علاقے میں جو تھے وہ لوگ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ فوج کو کارروائی بالآخر کرنا پڑی۔ آپریشن کے دوران دوستو شدید جھڑپیں ہوئیں، پاکستانی فوج اور پولیس کے بھاری نقصان انہیں اٹھانا پڑا، لیکن شدت پسندوں کو بھی بڑے پیمانے پر پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اندازوں کے مطابق 3000 سے 4000 شدت پسند مارے گئے، جبکہ 400 سے 500 تک فوجی اور پولیس اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے۔ عام شہری بھی بڑی تعداد میں متاثر ہوئے اور مختلف رپورٹس کے مطابق 1000 سے 1500 عام شہری اس میں جان بحق ہوئے۔ اس آپریشن کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے اور علاقے میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی بھی ہوئی۔ مالی لحاظ سے اس آپریشن پر کئی ارب روپے خرچ ہوئے، چونکہ ایک طویل اور پیچیدہ فوجی کارروائی تھی، اس لیے اس میں فضائی بمباری، زمینی آپریشنز اور بڑی تعداد میں فوجیوں کی تعیناتی بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی اور علاقے میں انفراسٹرکچر کی بحالی پر بھی کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ دوستو یہ آپریشن حکومت اور فوج کی باہمی مشاورت سے کیا گیا، لیکن اس کے لیے کابینہ یا پارلیمنٹ سے باضابطہ منظوری نہیں لی گئی۔ زیادہ تر فوجی کارروائیاں اس وقت کی پالیسی کے مطابق اور عصری قیادت کے فیصلوں پر کی جا رہی تھی اور حکومت کو بعد میں بریفنگ بھی اس پر دی جاتی تھی۔ راہ حق کے بعد بھی شدت پسندی کا مسئلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ اگرچہ فوج نے سوات آپریشن میں طالبان کا کنٹرول ختم کر دیا، لیکن دہشت گردوں میں دوسرے علاقے میں وہ منتقل ہو گئے، جس کے نتیجے میں آپریشن راہ راست اور بعد میں ضرب عزم یعنی 2014 میں رد الفساد اور 2017 جیسے میں مزید آپریشن
فوج کو کرنے پڑے۔ اگر سوال یہ کیا جائے کہ کیا آپریشن رائے حق کامیاب تھا، تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جزوی طور پر کامیاب تھا۔ اس نے شدت پسندوں کو ایک زبردست دھچکا پہنچایا، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا۔ اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے شدت پسندی کے خلاف ایک واضح موقف اختیار کیا اور سوات جیسے علاقوں میں حکومتی عملداری کو بحال کیا، لیکن اس کے اثرات کئی سالوں تک برقرار رہے اور ملک کو دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑنا پڑی۔ بہت شکریہ۔